السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ناجیہ کی، جو وین میں کالج جاتی ہے اور غربت کی وجہ سے وہ کرایہ بھی نہیں دے سکتی۔ وین ڈرائیور اس سے بہت ہمدردی کرتا ہے اور اسے کرایہ نہیں لیتا۔ آخر یہ ہمدردی ان کو آپس میں مجبور کرتی ہے اور بات چیت، پھر احساس پیار میں بدل جاتا ہے۔ وین ڈرائیور اس کو ایک دن ایک ایسے گھر میں لے جاتا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا۔ پھر کیسے ناجیہ کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے؟ کیا وہ تمام حدیں پار کر جاتے ہیں یا وین ڈرائیور اس سے نکاح کر لیتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا انجام بتائیں گے آج کی کہانی میں، تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ناجیہ سے میرے بچپن کی دوستی تھی۔ 8ویں میں تھی کہ ابو نے گاؤں سے شہر میں رہائش اختیار کر لی اور ہم جدا ہو گئے۔ BA کے بعد میری شادی ہو گئی، بیاہ کر پنڈی چلی گئی اور مجھے اس کی کچھ خبر نہ رہی۔ دوبارہ اس کے گاؤں میں جانا نہ ہو سکا کیونکہ ابو نے وہ جائیداد ہی فروخت کر دی تھی جو گاؤں میں تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 10 برس بیت گئے۔ مجھے اب بھی اکثر ناجیہ یاد آتی تھی۔ اس جیسی مخلص اور پیار کرنے والی سہیلیاں کم ہی کسی کو ملتی ہیں۔ ناجیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، وہ سچ بولتی تھی اور جس بات کو سچ جانتی اس پر ڈٹی رہتی، صاف گو تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی مانی جاتی تھی، جس کے باعث وہ منہ پھٹ کہلاتی تھی۔ لیکن وہ ہر اچھے طرح سے ملنے والے پر جلد اعتبار کر لیا کرتی تھی۔ یہ عادت اسے لے ڈوبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے شیراز کو اسکول میں داخل کرانے گئی۔ وہاں اچانک بچپن کی یہ دوست مل گئی۔ اسٹاف روم سے نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی، جیسے کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ لمحہ بھر بعد دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ زاہدہ، یہ تم ہو؟ اور یقین نہیں آتا کبھی اس طرح مل جاؤ گی۔ تم کتنی یاد آتی ہو بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنے بیٹے شیراز کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ داخلے کے لیے آئے ہو؟ ہاں، یہ اسکول قریب ہے، دونوں بڑے بچے تو اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ کم سن ہے، سوچا فی الحال نزدیک کی داخل کرا دیتی ہوں، پہنچانے اور لے جانے میں آسانی رہے گی۔ وہ مجھے پرنسپل کے کمرے میں لے گئی اور جھٹ پٹ داخلہ کرا دیا۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا اور فون نمبر بھی دے دیا۔ 4 روز بعد جب کہ آدھی چھٹی کا دن آیا، ناجیہ میرے گھر آ گئی۔ ہم نے خوب باتیں کیں، لیکن جب میں نے پوچھا کیا شادی ہو گئی تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اصرار کیا، بتاؤ تو کیوں نہ ہوئی شادی، اور اس قدر افسردہ کیوں؟ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی ہو؟ بولی زاہدہ، مت پوچھو، دل میں وہ روک لیے جی رہی ہوں کہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن تم سے ضرور بتا کر جی کا بوجھ ہلکا کر لوں گی۔ پھر یوں گویا ہوئی، تمہارے جانے کے بعد میرے حالات نے عجیب موڑ لے لیا۔ پہلے تو ہم اکٹھے اسکول آتے جاتے تھے، تم روز میرے گھر سے اپنی گاڑی میں پک کر لیتی اور واپسی میں ڈراپ کر دیا کرتی تھی۔ تمہارے جاتے ہی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اب میں اسکول کیسے جاؤں؟ ملازمت کی وجہ سے ابو خود چھوڑنے نہ جا سکتے تھے اور بھائی بھی اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ ابو معمولی تنخواہ دار آدمی تھے، وہ میرے لیے سواری کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل آ پڑی۔ ان دنوں ہمارے محلے میں ایک گھرانہ آباد ہوا تھا جن کا بیٹا وین چلاتا تھا۔ محلے کے اور بھی بچوں کو سواری کی تکلیف تھی کیونکہ ہمارا گھر تھوڑا دور تھا جہاں کہیں بھی جانے کے لیے آسانی سے سواری دستیاب نہ تھی۔ تبھی محلے والوں نے روز روز کی اس تکلیف کا یہ حل نکالا کہ وین چلانے والے سے بات کی، یوں اس کے ساتھ ماہانہ کرائے پر اسکول کے بچوں کے لیے مل جل کر وین کروا لی۔ جو شخص وین چلاتا تھا اس کا نام اقبال تھا اور عمر یہی کوئی 25-30 کے قریب ہوگی، لیکن ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ محلے اور گرد و نواح کے تقریباً 20 بچے اقبال کی سواری میں جانے لگے، ان کے ساتھ میں بھی جانے لگی۔ اقبال چونکہ محلے دار تھا، لہذا سبھی کے والدین کو اس پر اعتبار تھا، لگتا بھی شریف آدمی تھا۔ باقی سارے بچوں سے عمر میں ذرا بڑی تھی، لہذا آگے والی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ چھوٹے بچوں کی ہڑبونگی اور شور و غل سے بچنے کے لیے جانتی تو ہو نا، میرا گھر جاتے ہوئے پہلے اور واپسی میں سب سے آخر میں آتا تھا۔ اقبال کافی خوبرو نوجوان تھا، وہ شائستہ اور مہذب تھا، تمام بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا۔ تمام راستے وہ خاموش رہتا اور مجھ سے بالکل بھی نہ مخاطب ہوتا، البتہ ابو سے ملتا تو ادب سے پیش آتا، وہ ان کا بے حد احترام کرتا۔ ابو بھی اسے اقبال بیٹا کہہ کر مخاطب ہوتے۔ اقبال کے والد سے اچھی خاصی
دعا سلام ہو گئی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزرے۔ بالآخر ایک روز میں نے خاموشی کا روزہ توڑ کر مخاطب کر لیا۔ بات دراصل یہ تھی، 1 ماہ کا کرایہ ادا نہ کر سکے تھے کیونکہ امی کی بیماری پر رقم خرچ ہو گئی تھی۔ تبھی والد صاحب نے معذرت کر لی کہ اگلے ماہ دے دوں گا، کوئی بات نہیں، اپنے گھر جیسی بات ہے، فکر نہ کریں، جب رقم ہو تب سہولت سے دے دینا۔ اس بار بھی پیسے نہ جٹ پائے۔ تب میں نے اقبال سے کہا، ابو کہہ رہے تھے 2-4 دنوں میں ہی انتظام کر دوں گا۔ وہ بولا، بالکل فکر کی بات نہیں ہے، میں نے مانگے تو نہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہم ایک بار بات کر لی تو پھر آڑ نہ رہی۔ اب جب سب بچے اتر جاتے اور میں آخر میں رہ جاتی، اقبال خود مجھ سے مخاطب ہوتا اور میرے گھریلو حالات پوچھتا۔ میں نے اس سے کچھ نہ چھپایا، سب بتا دیا کہ ابو بڑی مشکل سے خرچہ پورا کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے اور بھائی پڑھ رہا ہے، امی بیمار رہتی ہیں، ہم لوگ تنگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر وہ کہتا، چچا ناراض نہ ہو جائیں، ورنہ میں تو بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سے کرایہ نہ لوں، آخر محلے داری ہے، کچھ حقوق تو ہوتے ہیں اور کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ ایسی باتیں سنتی مگر گھر میں نہ کہتی، کہیں امی ابو یا بھائی بدگمان نہ ہو جائیں۔ ضرور وہ سوال کرتے کہ وہ تم سے یہ باتیں کیوں کرتا ہے، بلکہ بات ہی کیوں کرتا ہے۔ وہ تو اسے نہایت شریف اور بھروسے کا آدمی سمجھتے تھے۔ وہ بھروسے کا آدمی تھا، تمام محلے والے اس پر بھروسہ کر کے اپنے بچے اس کے سپرد کرتے تھے۔ ایک روز میں نے پوچھ لیا، آپ سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ کے اپنے بچے ہیں؟ اس نے بتایا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن مجھے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ آپ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بھی ایک کہانی ہے۔ دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا، وہ ایک غریب لڑکی تھی اور اسکول میں ٹیچر تھی۔ میں نے اسے حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر دی، لیکن اس کے گھر والے نہ مانے، انہوں نے رشتہ دینے سے منع کر دیا کیونکہ اس کی منگنی اپنے چچا زاد سے ہو چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ آخرکار میرے ابا جان نے سمجھا بجھا کر مجھے خاموش کرا دیا۔ اس لڑکی کا نام مہناز تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی وہ میرے سوا کسی سے شادی نہ کرے گی، لیکن والدین نے اس کی نہ چلنے دی اور زبردستی اس کے منگیتر سے شادی کرا دی۔ اس نے کہا تھا، میں شادی کے بعد یہ بندھن توڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، لیکن دن مہینے اور مہینے سالوں میں گزر گئے اور وہ نہ آ سکی۔ اس کے انتظار میں شادی نہ کی۔ بالآخر گھر والوں نے مجبور کر دیا اور میری منگنی رشتہ داروں میں کرا دی ہے، لیکن میں ابھی تک شادی سے گریز کر رہا ہوں۔ شاید کبھی مہناز آ جائے اور اسے کیا جواب دوں گا۔ اب تک مہناز کو نہیں بھلا سکا، دل کسی اور سے شادی کرنے کو نہیں چاہتا۔ سخت تکلیف میں ہوں اور اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آج نہ جانے کیسے تم کو بتا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اقبال کا دکھ محسوس کر کے شدید تکلیف ہوئی۔ شاید اس نے اپنی داستان میرے سوا آج تک کسی سے بھی نہ بتائی ہوگی۔ حالانکہ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری عمر بمشکل 14-15 سال ہوگی، پھر بھی اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنا رازدار بنا لیا اور میں بھی اس کی غمگسار بن گئی۔ مجھے لگا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، اس قابل ہو گئی ہوں، کوئی اپنا دکھ میرے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ وہ تو اپنے کا ستایا ہوا تھا اور میں حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر اچھا کھانے کو تھا اور نہ اچھا پہننے کو، بس نوالے ہی تھے، چنے مل جاتے تھے تو روز و شب گزر رہے تھے۔ اب میں بھی اپنے حالات، اپنے دکھ اس کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ اسے سہارا چاہیے تھا، مجھے بھی سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ ماں بیمار تھی، ابو خرچہ پورا کرنے کی الجھن میں رہتے، بھائی بات نہ کرتے اور بہن کوئی تھی نہیں جس سے دل کی بات کہتی یا سنتی۔ ایسے میں ہر روز اقبال کا مختصر سا ساتھ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میری کوئی سہیلی نہ تھی زاہدہ، تمہارے سوا، تمہارے جانے کے بعد بھی میری کوئی سہیلی نہ بن پائی، تو میں نے اقبال کو ہی سہیلی جیسا مان لیا، کیونکہ وہ پختہ ذہن تھا اور میرے کم سن ذہن کو اس کی سوچیں اپنی گرفت میں کر سکتی تھیں۔ اور وہ یوں اداسی سے اپنا مہناز سے جدائی کا تذکرہ کرتا کہ میرا دل اس کے دکھ کو محسوس کر کے تڑپ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کیسے اس کا دکھ دور کر دوں، کاش میں ہی وہ لڑکی ہوتی، تب اس کے درد کا مداوا بن جاتی۔ وہ اتنا ہمدرد تھا، ہمارے حالات کے بارے میں کٹتا اور فکر مند رہتا تھا، کوشش کرتا تھا ہم کو اس کی وین کا کرایہ نہ دینا پڑے۔ وہ 2-3 ماہ گزر جاتے تو ہرگز تقاضا نہ کرتا۔ ابو رفتہ رفتہ قسطوں میں کرایہ ادا کرتے رہے۔ اسی وجہ سے وہ میری والد کی نظروں میں اور بھی زیادہ پسندیدہ ہو گیا اور ان کے دل میں گھر کرتا گیا۔ والد اسے بیٹھک میں بٹھا لیتے، چائے پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی۔
والد صاحب کی ان باتوں سے متاثر ہوتے اقبال باشعور سلجھا ہوا اور نئے خیالات کا حامل تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی، ہمدردی چاہت میں بدل گئی، لیکن اظہار نہ کرتی۔ ایسی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتی تھی جو عشق و محبت کے چکر میں بدنامی مول لے لیتی ہیں، لیکن جب وہ مہناز کا ذکر کر کے افسردہ ہوتا مجھے اس پر ترس آتا۔ ایک روز اس نے خود ہی مجھ سے اظہار محبت کر دیا، تب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اقبال سے کہا، آپ منگنی توڑ دیں۔ بولا، یہ ممکن نہیں، تو پھر پہلے میرے ساتھ شادی کر لیں، بعد میں اپنی منگیتر کے ساتھ کر لینا۔ رشتہ لائیں گے تو میرے والدین راضی ہو جائیں گے۔ آپ یہی بتانا کہ منگنی ختم کر دی ہے، میرے ابو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تسلی دی، ہاں ایسا ہی کروں گا، لیکن ایسا کچھ نہ کیا۔ 10ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے، 15 دن کی چھٹیاں ہم کو ملی تھیں امتحان کی تیاریوں کے لیے۔ تبھی اس کے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ شادی کا کارڈ ہمارے گھر آیا تو سن رہ گئی، جسے کیسے نے مجھے پر بم گرا دیا ہو۔ ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہو رہی ہے اور جیسے یہ میرا سفر آخرت ہو۔ اب تو چھٹیاں تھیں، مل بھی نہ سکتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ مجھے اسکول تو جانا ہی تھا، 10ویں کا امتحان تھا، کوئی مذاق تو نہ تھا۔ پہلے روز جب سب بچے وین سے اتر گئے، میں اکیلی رہ گئی تو کہا، سنو ناجیہ، مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے جس سے میری زبردستی شادی ہو گئی ہے۔ میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے، 2-3 ماہ ہی میں دیکھ لینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر شادی میں تو تم سے ہی کروں گا، اگر تم راضی ہو جاؤ۔ مشکل پرچے دیے۔ آخری پرچے کے دن جب میں وین میں بیٹھی تھی، دل رو رہا تھا، چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نم تھیں۔ اس نظر بھر کر میری جانب دیکھا۔ آج کم بچے تھے، انہیں اتار کر اس نے سڑک سے وین کو موڑ لیا اور گھر سے کچھ دور ایک مکان کے سامنے وین روک لی۔ کہنے لگا، آج تم سے ضروری بات کہنی ہے، اتر آؤ، یہ میرے تایا کا گھر ہے لیکن خالی ہے، وہ شہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں نہ اتر رہی تھی۔ اقبال نے کہا، امتحان ختم ہو گئے ہیں، اب کہاں مل سکو گی، ضروری بات رہ جائے گی، میری بات مان لو، 2 گھڑی کو اتر آؤ، یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا۔ میرا دل بھرا ہوا تھا دکھ سے، نہ چار اتری۔ اس کی ضروری بات تو سننی تھی۔ مکان کا تالا کھول کر وہ مجھے گھر میں لے گیا، بھاری قدموں سے وہاں گئی اور کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، ضبط نہ ہو سکا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اقبال نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا اور کہا، قسم کھاتا ہوں اگر تم سے نکاح نہ کیا تو خدا مجھے موت دے دے۔ یہ بات سن کر میں سہم گئی۔ بولا، ہم چھپ کر نکاح کریں گے، جب حالات سازگار ہو جائیں گے میں تب تم کو لے جاؤں گا اور ساتھ رکھوں گا۔ پہلے ماریہ کو طلاق دینے والا کام کر لوں، ویسے میرے ماں باپ تم کو قبول نہ کریں گے، سوچیں گے تمہاری وجہ سے طلاق دے رہا ہوں۔ میں رو رہی تھی۔ مجھے چپ کراتے کراتے وہ جذبات کے طوفان میں پھنس گیا۔ ہم بہت نزدیک آ گئے اور پھر طوفان تو ہوتا ہے، سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ افسوس کے سوا کچھ نہ رہا۔ اس نے مجھ سے خفیہ نکاح کر لیا، اس وعدے پر کہ جب تک وہ اجازت نہ دے گا میں اپنی اور اس کی شادی کا راز افشا نہ کروں گی، ورنہ اولاد کو جنم دینے کی خواہش کروں گی۔ میں نے ہر شرط کو منظور کر لیا، کیونکہ جسے من کا مالک مانا تھا، تن کا مالک بھی وہی تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ضد کر کے پڑھائی جاری رکھ دی اور ہر رشتے سے انکار کرتی رہی۔ اس راز کو مگر افشا نہ کیا کہ میں اقبال کی منقواں ہوں۔ تعلیم کرنے کے بعد میں اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ یوں 10 سال گزر گئے۔ اقبال نے نہ تو میرے نکاح کو ظاہر ہونے کی اجازت دی اور نہ پہلی بیوی کو طلاق دی۔ جس نے اقبال کے 4 بچوں کو جنم دیا ہے وہ اسی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں۔ اقبال ہی نے میرا تبادلہ گاؤں سے شہر کرایا ہے تاکہ میں اس سے مل سکوں۔ ہمارا نکاح ہے اور وہ مجھے یہی کہہ کر شوہر کی حیثیت سے ملتا ہے۔ ایک مکان لیا ہوا ہے، اسکول سے چھٹی کے بعد 2-3 گھنٹے وہاں جاتی ہوں اور پھر گھر آ جاتی ہوں۔ ہم صرف دن کو ملتے ہیں، کبھی ایک رات بھی میں گھر سے غیر حاضر نہیں رہی اور وہ بھی بیوی اور بچوں سے ایک رات بھی غیر حاضر نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے میری زندگی، اس کو تم شادی شدہ زندگی کہو یا غیر شادی شدہ سمجھو۔ ٹیچنگ کر کے خود کماتی ہوں، خود اپنے اخراجات پورے کرتی ہوں۔ اقبال کا کہنا ہے اس پر 4 بچوں کا بوجھ ہے، وہ مجھے خرچہ نہیں دے سکتا۔ میں ناجیہ کی زبانی اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی۔ عجیب و غریب تمہاری محبت ہے اور عجیب سی زندگی تم بسر کر رہی ہو۔ نکاح خفیہ رکھنے کا معاہدہ ہرگز نہیں میری دوست، تم اس بندھن کو کم از کم اپنے والدین پر تو ظاہر کر دو۔ وہ رو کر کہنے لگی، دوست میں ایسا نہیں کر سکتی
کیونکہ جس دن میں نے اپنے اور اقبال کے نکاح کا راز افشاں کیا تو وہ میرے اور اس بندھن کا آخری دن ہوگا۔ وہ چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی اگر یہ بندھن ایسا کچا ہے تو نہ جانے ناجیہ اس کو توڑ کیوں نہیں دیتی، لیکن مجھے ہزار بار سوچنے کے باوجود اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ دوستو، میری نظر میں ناجیہ نے بہت غلط کیا، کیونکہ خفیہ نکاح کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں اس طرح کی پہلے بھی آپ کو کہانیاں سنا چکا ہوں اور آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں کورٹ میرج کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ اسلام میں ولی کے بنا نکاح نہیں ہوتا۔ باقی قانون اپنی جگہ۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔